औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Today we are going to start our first lesson in सीरा। और जब मैं आपको सीरा की वर्कशीट्स भेजूंगी तो आपको शायद ये महसूस हो कि ये तो बहुत ही बच्चों वाली वर्कशीट्स भेज रही हैं, ये कोई बच्चों का कोर्स तो नहीं है। लेकिन आप यकीन करें कि सीरा के मामले में हमसे बड़ी गफलत हुई है और हम सब सीरा के मामले में बच्चों ही की स्टेज पर हैं। ये अफसोस की बात है कि ना हमारे स्कूलों ने सीरा पढ़ाई, ना हमारे कॉलेजेस ने सीरा पढ़ाई, ना हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने सीरा पढ़ाई। कुछ चंद वाक़यात, कुछ चंद बाब हमें पढ़ाए गए और बस उन्हीं पे फोकस रहा। और ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो ईमान होम स्कूल से मैंने इंग्लिश में जो है वो डाउनलोड की थी। और जब मैंने इनको खुद किया और आई वाज डूइंग इट तो आई रियली लव्ड इट। अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, इंशाल्लाह ताला जल्द कंप्लीट हो जाएगी। तो देन आई थॉट कि मुझे इसको ट्रांसलेट करना चाहिए और मुझे इसको जो है वो बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो आई एम डूइंग इट इन माई स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है इंशाल्लाह ताला कोशिश रहेगी कि और भी जिस तक अप्रोच हो सके तो सीरा के मामले में जो है वो हम कुछ अच्छी तरह से पढ़ सकें, ताकि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एटलीस्ट जान तो लें कि उन्होंने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी मेहनत की, कितनी कोशिश की, जिसका हमें सच्ची सही मानों में बिल्कुल भी इदराक नहीं है। और हम, मुझे लगता है कि बिल गेट्स के बारे में शायद ज़्यादा जानते हैं और या किसी भी करंट उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, हीरो के बारे में, लेकिन अपने रियल हीरो के बारे में हमारी नॉलेज जो है वो बहुत ही कम और महदूद है। गो के हमने सीरा की किताबें पढ़ी हुई हैं, आपने भी पढ़ी हुई होंगी, मैंने भी पढ़ी हुई हैं, और लेकिन हमने उसको डीप स्टडी के तौर पे नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसका मफ़हूम है कि इस्लाम जब आया था तो वो अजनबी था और अनकरीब ये फिर अजनबी हो जाएगा। और जो है वो बशारत है उनके लिए, अजनबियों के लिए। ठीक है, तो हम आज इस्लाम के पहले अजनबी की स्टोरी शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसको कोशिश करेंगे कि जितनी मैक्सिमम हम इसको पढ़ सकें वो पढ़ लें, और जितना मैक्सिमम इस पे रिफ़्लेक्ट कर सकें रिफ़्लेक्ट कर लें, और जितना याद कर सकें उसको याद कर लें इंशाल्लाह ताला। सो सबक नंबर 1 जो है हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद। हम सब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर शजरा जो है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन क़ुसै बिन इस्माइल बिन इब्राहीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमना था, जो वहाब बिन अब्दुल मनाफ की बेटी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हम सब जानते हैं कि कुरैश कबीले से जो है वो ताल्लुक़ रखते थे। और कुरैश जो है माशरे में बहुत ही इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते थे, और उनको इज़्ज़त की निगाह से देखे जाने का असल जो सेहरा है वो कुसै ने अहम किरदार जो है वो अदा किया। कुसै का असल नाम ज़ैद था, और उनके वालिद के इंतकाल के बाद उनकी वालिदा अज़रा नामी एक कबीले में क़याम पज़ीर हो गई, जो है वो शाम के करीब आबाद था। इसी कबीले में वो पले बढ़े और बड़े हुए। जब वो जवानी को पहुँचे तो वो फिर मक्का जो है वो वापस आए और अल्लाह के घर यानी खाना काबा के मतवल्ली बने, यानी मतलब उनको इतना बड़ा रुतबा जो है वो मिला। इस हैसियत से उन्हें इख्तियार हासिल था कि वो जब चाहें और जिसके लिए चाहें खाना काबा का दरवाज़ा जो है वो खोल सकते थे। कुसै ने हज के आने वालों के लिए मेहमानदारी की बुनियाद रखी। वो हाजियों के लिए बड़े पैमाने पर खाने बनवाते थे, और जो है वो इसके साथ शहद, खजूर और किशमिश के शरबत से हज के लिए आने वालों की जो है वो तवाज़ु किया करते थे। इन्होंने जो है काबा के शमाल में एक घर तामीर करवाया था जिसका नाम दारुन नदवा रखा गया था,
اور دارالندوہ قبیلے کی سمجھیں کہ ساری جو انتظامی کارروائی تھی، سرگرمیاں تھیں، ان کا گڑھ تھا، اور اس گھر میں سرکاری کام نپٹائے جاتے تھے، نکاح کی تقریبات ہوتی تھیں، کوئی بھی آفیشیل میٹنگز ہوتی تھیں، جو بھی مطلب اس قسم کا جو قبیلے کے سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، اس کا وہاں پر جو ہے وہ سب انتظام کیا جاتا تھا، تمام امپورٹنٹ میٹنگز جو ہیں وہ کی جاتی تھیں۔ قصی نے کعبہ کے شمال میں گھر تعمیر کروایا، قصی ایک بہت ہی عقل مند آدمی تھے، بہت دانا شخص تھے، اور ان کی قیادت میں جو مکہ میں بکھری بکھری ٹولیوں میں لوگ تھے وہ ہم آہنگ ہو کر ایک معاشرہ بنے، یعنی وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے مکہ میں ایک صحیح معاشرے کی جو ہے وہ بنیاد رکھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کنبہ تھا وہ ہاشمی کہلاتا تھا، اور یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے پردادا ہاشم کے نام پر تھا۔ ہاشم جو ہے وہ کعبہ کے متولی تھے، یعنی یہ قصی کے بعد سمجھیں کہ وہ کعبہ کے متولی تھے، اور ان کی ذمہ داری ان کے بعد یہ ذمہ داری ان کے بھائی مطلب کو ملی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے قصی تھے، پھر ہاشم کے بعد جو ہے وہ ان کے جو بھائی تھے مطلب، ان کو جو ہے یہ ذمہ داری ملی۔ ہاشم کو معاشرے میں بہت عزت کا مقام حاصل تھا، اور ان کا لقب جو تھا وہ سید البطحاء تھا۔ ہاشم کا مطلب عربک میں ہاشم کسی چیز کے مسلنے کو کہا جاتا ہے، اور ہاشم حاجیوں کے لیے گوشت کے شوربے میں مسلی ہوئی روٹی کے ٹکڑے ملا کر حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور اسی نسبت سے انہیں جو ہے وہ ہاشم کہا جاتا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قریش کا جو تجارت ان کا پیشہ تھا، اور ہاشم جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے سردیوں اور گرمیوں میں شام کے تجارتی سفر کا انتظام کیا کرتے تھے، سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کے تجارتی سفر کا جو ہے وہ انتظام کیا کرتے تھے۔ وہ ان ممالک سے اپنے تجارتی قافلوں کے لیے حفاظتی معاہدات کرتے تھے، اور اسی بدولت جو ہے وہ یہ سفر جو ہیں وہ لوگوں کے لیے آسان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کا سفر وہ اس لیے لوگوں کے لیے ورنہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جو عرب کا معاشرہ تھا وہاں لوٹ مار اور ڈکیتی اور چھینا جھپٹی اور یہ سب بہت نارمل سی چیزیں تھیں، لیکن کیونکہ ہاشم جو ہیں وہ ایک عزت دار آدمی تھے، اور انہوں نے راستے میں جو جگہیں پڑتی تھی ان کے لوگوں سے معاہدات کر رکھے تھے، اس لیے جو ہے وہ عرب کے لوگوں کے لیے، مکہ کے لوگوں کے لیے یہ جو ہے سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر جو ہے وہ آسان ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں بھی انہی سفروں کا ذکر کرتے ہوئے قریش کو سردیوں اور گرمیوں کے ان کے محفوظ تجارتی راستے فراہم کرنے کا احسان جو ہے وہ یاد دلایا ہے۔ تو شام کی جانب سفر کے دوران ایک بار ہاشم کا گزر جو ہے وہ یثرب سے ہوا، وہاں انہوں نے کچھ قیام کیا کچھ عرصے، اور وہاں ایک سلمہ بنت عمر نامی ایک خاتون سے جو ہے وہ انہوں نے نکاح کیا، جن کا تعلق بنی عدی بن نجار نامی قبیلے سے تھا۔ کچھ دن وہاں قیام کے بعد وہ شام روانہ ہو گئے، راستے میں غزہ کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے کے سفر بہت لمبے اور بہت ٹائم ٹیکنگ تھے، تو جو ہے وہ جب یثرب گئے وہاں انہوں نے شادی کی، کچھ عرصے وہاں رہے، اس کے بعد جب وہ واپس روانہ ہوئے تو ان کا انتقال جو ہے غزہ کے مقام پر ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی، جن کا نام جو ہے وہ شیبہ رکھا گیا، اور شیبہ عربی میں جو ہے سفیدی کو کہتے ہیں، اور ان کا نام اس لیے شیبہ رکھا گیا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے بالوں میں سفیدی تھی، تو اسی نسبت سے ان کا نام جو ہے وہ شیبہ رکھا گیا۔ مکہ میں ہاشم کے خاندان کو اس بچے کی ولادت کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اس لیے کیونکہ انہیں یہی نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے کوئی وہاں جا کر شادی کی ہے، تو وہ سب اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ 8 سال بعد ہاشم کے بھائی مطلب کو یہ پتہ چلا کہ یثرب میں ان کے بھائی کا ایک بیٹا جو ہے وہ موجود ہے، لہٰذا وہ یثرب گئے اور شیبہ کو لے کر جو ہے وہ مکہ آ گئے۔ جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہیں، وہ یہ سمجھے کہ مطلب جو ہیں وہ اپنے لیے غلام جو ہے وہ خرید کر لائے ہیں،
تو انہوں نے شیبہ کو عبدالمطلب یعنی مطلب کے غلام کہہ کر پکارنے لگے وہ، اور یوں شیبہ جو ہے وہ عبدالمطلب کے نام سے پکارے جانے لگے، اور عبدالمطلب بڑے ہو کر بہت کڑیل جوان بنے اور قریش کے رہنما کے طور پر ابھرے۔ وہ ایک بہت فیاض شخص تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مقدس آب زمزم کی دوبارہ دریافت کے لیے بھی عبدالمطلب ہی کا انتخاب کیا۔ وہی کنواں تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کے باعث ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جاری ہوا تھا، اور جب قبیلہ جرہم نے یہ علاقہ چھوڑا، ان کو مکہ بدر کیا گیا، تو انہوں نے اس کنویں کو ڈھانک کر چھپا دیا۔ تب سے پھر لوگ آہستہ آہستہ اس کا مقام جو ہے وہ بھول گئے اور کسی کو یاد نہیں رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خواب میں عبدالمطلب کو اس کنویں کی جگہ جو ہے وہ بتائی، مقام دکھایا، اور انہوں نے خواب کے مطابق جب کھدائی شروع کی تو آب زمزم کا کنواں جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آج ہم اتنا ہی سبق کریں گے، اور میں اس کی ایکٹیویٹیز آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بھیج دوں گی، اور میں ابھی آپ کو جو ہے انشاءاللہ اس کی سیمپل نوٹ بک بھی بھیجتی ہوں، انگلش میں بھی بھیج دوں گی، اردو میں بھی بھیج دوں گی۔ جو اردو میں کرنا چاہیں وہ اردو میں کر لیں، جو انگلش میں کرنا چاہیں وہ انگلش میں کر لیں۔ آئی سینڈ یو دا سیمپل آف مائی نوٹ بک جو میں یوز کر رہی ہوں، اور جس طرح سے میں اس کو یوز کر رہی ہوں، جسٹ ٹو مے ہیو سم فن اینڈ ٹو گیٹ انوالوڈ ان سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ لیسن کے ساتھ ہم ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سننے اور اس بولنے کو قیامت کے دن جو ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔